السلام کے زمانے کا پہلا قتل۔ ناظرین محترم، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے اور بی بی حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج میں عادتاً زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاج غصے کا تیز اور بدزبان اور فطرتاً برائی کے جانب راغب تھا۔ اسد بک سرکشی، تکبر کا، انتقام کا جذبہ اس کی فطرت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی قابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر مزاج اور عزیز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چلایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنی والد کی خدمت میں گزارتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، واجبی خصوصیات کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی کے قابیل مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ایسے تو والدین کو تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سبھی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم میں اخلاق اور نیک سیرت، فرما بردار اور دیگر خصوصیات کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند کرتے تھے، اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، اس کے متعلق فکر مند رہتے تھے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم میں ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کے مخاطب تم نہیں کیا ہے اور حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعات سے متعلق حقیق الحدیث امام الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے تو والد تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی نسل میں اضافے کے لیے ایک حمل سے ان دو بچے تعاون یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ ان بھائیوں ہونے کے وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے زورے کے لحاظ سے شریعت اعظم سے ایک خصوصی اعلان جاری کیا کہ حضرت حوا سے تعاون پیدا ہونے والے لڑکی سے اور دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے عام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی وقت حابیل اور قابیل کی شادی ہونی تھی۔ حابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب نکاح کا وقت آیا تو حضرت حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ حابیل کے حصے میں آئی، لیکن کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا، اپنی شگی ہمشیرہ سے شادی سے خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو لا کے حکم کے مطابق ملک کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے خود کو مالک سمجھتا تھا، جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے ناواقف تھا۔ حسین و جمیل لڑکی کی شادی سے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ دشمنی دیکھ کر خطائے خلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ان دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح کھلی آسمان سے ایک آگ اور جو قربانی وہ آگ نہ کھائے، اس کے معنی یہ ہوتے تھے جو قربانی اللہ کے حضور قبول نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے محمد، ہم ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے خیالات
لیکن آدم نے یہ قربانی کو قبول نہیں فرمایا اور آدم کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو اکیلا پا کر قتل کرنے کی کوشش کی اور قتل کر بھی دیا۔ فرسٹ مرڈر تھا وہ دنیا کا، اور وہ قتل کر کے پریشان تھا کہ کیا کروں میں لاش کا۔ جب وہیں پہ وہ اپنے ساتھی کو مار کر وہ دفنا رہا تھا، وہ دیکھ کر وہ بھی اسی لاش کو وہیں پہ دفنا دیا۔ یہ دنیا کا فرسٹ مرڈر۔